ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے مہمان ہیں آج کے مفتی محمد جمیل اطاری صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ، کیسے مزاج کے نام؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ہماری ٹیم نے ایک سوالی انداز میں ایک پیکیج بھی تیار کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو وقت مناسب پر دکھائیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی 4 سنتیں پڑھ رہا ہو ظہر کی فرضوں سے پہلے، اور وہاں سے جماعت کھڑی ہو جائے اور وہ 2 پر ہی سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائے، تو اس کا ایسا کرنا کیسا؟ کیا وہ 4 سنتیں دوبارہ پڑھے گا یا وہ 2 ہی پڑھے گا؟ اس معاملے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، ظہر کی نماز ہی ظاہر ہے یا جمعے کی نماز ہے اسی طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں قبلیہ ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور ان کو 4 رکعتوں پر مشتمل ہی ادا کرنا، اس سے سنت مؤکدہ کی ادائیگی ہوگی۔ اگر کوئی 2 رکعت ادا کرے تو اس سے 4 رکعت سنت مؤکدہ کا جو مطالبہ تھا وہ ادا نہیں ہوگا۔ اب رہا معاملہ یہ کہ انہوں نے 2 رکعت نہیں پڑھی تھی کہ جماعت قائم ہو گئی، تو جماعت قائم ہونے کی وجہ سے اب یہ سنتوں کو 2 رکعت پر پڑھ کر ادا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو 4 رکعتیں پوری ہی پڑھنی تھیں، اور 4 رکعتیں پوری پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہی اب یہ جماعت میں شامل ہو سکتے تھے۔ تو یاد رکھیں، جب جماعت کا وقت بہت قریب ہو جائے، اور عام طور پہ ہماری مساجد کے اندر امام صاحب بھی جماعت کے وقت اپنی جائے نماز مصلی پر آ چکے ہوتے ہیں، نمازی بھی اس ٹائم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ظہر کی نماز ہے تو کراچی شہر میں بالعموم اکثر 1:30 بجے ظہر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، ایک تعداد ایک جگہ۔ تو اب مثال کے طور پہ اب سنتیں اگر آپ 1:28 پہ شروع کریں گے تو 2 منٹ میں نارمل تمام واجبات و فرائض کی ادائیگی کے ساتھ 4 رکعتیں ادا کرنا مشکل ہے۔ صحیح۔ تو اب ایسے موقع پر سنتیں شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ اب ان سنتوں کو جماعت میں پہلے شامل ہو جاتے، تھوڑا انتظار کرتے، جماعت میں شامل ہو جاتے، جماعت میں شامل ہونے کے بعد اب پھر ان سنتوں کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے ٹائم کی رعایت کیے بغیر ہی بس کہ میں پہلے سنتیں پڑھ لوں، اور اس طرح اس نے سنتیں ادا کرنا شروع کر دیں، تو اب اگرچہ جماعت قائم ہو چکی ہو، یہ سنت مؤکدہ جو اس نے 4 شروع کی تھیں ان کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا، یہ پورا ہی کریں گے۔ اب یہ 4 رکعتیں پوری ہی پڑھنے کے بعد پھر جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ تو اب یہ تو اس وقت ہے کہ جس نے سنتیں پہلے شروع کر دیں، ورنہ شروع نہ کرے، جماعت کے بعد ہی ان کو ادا کرے۔ اچھا، اس میں سنت موقدہ غیر موقدہ کوئی فرق نہیں ہے؟ ظاہر اس میں موقدہ یا غیر موقدہ کا فرق نہیں ہے، جب اس نے نیت ہی 4 کی ہے تو اب ان 4 رکعتوں کو ہی مکمل کرے گا۔ اب ان کا اگلا سوال یہ تھا سائل محترم کا کہ اگر کسی نے جماعت میں شامل ہونے کے لیے 4 رکعت کی جگہ سنت موقدہ 2 پر ہی سلام پھیر دیا، تو اب یہ جو بعد میں ادا کرے گا، اولاً تو ادا کرے گا نہیں کرے گا تو 4 رکعت پڑھے گا یا 2 پڑھے گا؟ تو یاد رکھیں، یہ جو سنتیں شروع کی تھیں ان کا حکم سنت موقدہ والا ہی ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد چاہے نفل نماز ہو
شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب جب 4 رکعت کی نیت سے نماز کی نیت باندھی اور 2 پر ہی سلام پھیر دیا تو اب یہ 4 سنت موقدہ پوری کرنا ان پر واجب ہو چکا تھا۔ ٹھیک۔ اب 2 پر سلام پھیرنے کی وجہ سے انہوں نے اس واجب کی ادائیگی نہیں کی، تو اب ان کو بعد میں فرض میں جماعت میں شامل ہوگا یا اس کے بعد اب انہیں 4 رکعت سنت موقدہ اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ صحیح۔ اب انہیں 4 رکعتیں پڑھنی ہوں گی، یعنی ظہر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد جو ظہر کی عام 2 سنتیں ہیں وہ ادا کریں موقدہ، اور اس کے بعد یہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر یہ 4 سنت قبلیہ جو انہوں نے 2 پر ہی سلام پھیر دیا تھا اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 4 رکعت کے حوالے سے اور ابتداءً شروع کرنے کے حوالے سے ہی گفتگو کی ہے۔ البتہ فجر کی نماز اگر آپ ادا کر رہے ہوں، فجر اگر پڑھ رہے ہوں، اور ظاہر فجر میں تو ایک تاکید ہے ان سنتوں کی، تو اس میں کیا طریقہ کوئی مختلف ہوگا؟ یہ سنتیں پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ جو فجر کی سنت موقدہ ہیں یہ قریب با واجب ہیں، اور ان کا حکم عام سنتوں کے مقابلے میں اس کی تاکید زیادہ ہے۔ تو اگر جماعت قائم ہو چکی، عام سنتوں میں تو یہ ہے کہ جماعت قائم ہونے کا وقت جب بالکل قریب آ چکا تو اب سنتیں شروع نہ کریں، لیکن فجر کی سنت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جماعت بھی قائم ہو چکی ہے اور نمازی کو اس بات کا ظن غالب ہے کہ میں سنتیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کے بعد جماعت میں بھی شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ دوسری رکعت میں شامل ہو سکتا ہوں، یا امام صاحب جو دوسری رکعت ہے اس کی اتحیات میں بیٹھے ہوں گے اور میں اس موقع پر بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو حکم یہ ہے کہ پہلے سنتیں ادا کریں فجر کی اور اس کے بعد میں جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر ایسا لگے کہ اگر میں اپنی سنتیں ادا کروں گا تو جماعت ہی نکل جائے گی، تو پہلے پھر جماعت میں شامل ہو جائیں، اور اب فجر کی ان سنتوں کو سورج طلوع ہونے کے بعد جو مکروہ وقت آتا ہے 20 منٹ تقریباً جس کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے گزر جانے کے بعد اب ان سنتوں کو اگر پڑھنا چاہیں تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں۔ خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ کچھ ایسے ایام عورتوں کے کہ جس میں نماز وغیرہ کی، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو کیا اس حالت میں گھر میں نیاز کا کھانا وغیرہ یہ پکانے کی بھی کوئی ممانعت ہے؟ خواتین کے لیے ان ایام میں جس میں نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، تو ان مخصوص ایام میں خواتین کھانا وغیرہ تیار کر سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، جس طرح عام روٹین کے لیے یہ کھانا پکا سکتی ہیں، چائے بنا سکتی ہیں، روٹیاں پکا سکتی ہیں، تو اسی طریقے سے نیاز فاتحہ وغیرہ کے جو کھانے ہوتے ہیں ان کھانوں کو بھی یہ خواتین پکا سکتی ہیں، کہ ناپاکی وغیرہ کے معاملات ان کے ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ ان کی کسی چیز کو چھونے سے، ہاتھ لگانے سے وہ دوسری چیز ناپاک نہیں ہو جاتی۔ یہ زمانہ جاہلیت کے کچھ تصورات تھے جنہیں دین اسلام نے بالکل ختم فرما دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ نے وہ باطل تصورات، خیالات، وہمی سوچیں ختم فرما دی ہیں، اور اس حالت میں اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو تو اس کے کسی کپ میں مثال کے طور پہ چائے پینے سے وہ کپ ناپاک نہیں ہوگا، اس کی وہ چائے خراب نہیں ہوگی۔ اگر وہ کوئی پانی پی رہی ہے یا مشروب پی رہی ہے تو وہ گلاس، وہ مشروب بھی خراب، فاسد نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کوئی دوسرا شخص، دوسرا گھر کا فرد بھی اگر پینا چاہے، جیسے شوہر پینا چاہے، تو وہ بھی بلا کراہت شوہر بھی پی سکتا ہے، اور حدیث سے ثابت بھی ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ چیز اٹھانے کے لیے کہا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ حالت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ناپاکی تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تو کتنے خوبصورت پیغام دیے کہ یعنی جس کی وجہ سے کوئی گھر کے معاملات یا دیگر یہ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، رکھنا، یہ جو معاملات ہیں ان کے اندر اس چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لوگ اگر اس کو بھی معاذ اللہ کچھ سمجھتے ہیں یا یہ تو ہم روٹین میں ہے، یہ جیسے انہوں نے بیان کہ نیاز کا معاملہ ہے، شاید نیاز کے اندر کچھ لوگ یہ جہالت والا تصور رکھتے ہوں کہ ایسی عورت نیاز نہیں پکا سکتی، بنا نہیں سکتی۔ وہ پکا سکتی ہے، بنا سکتی ہے، ہاں فاتحہ نہیں دے سکتی، کیونکہ فاتحہ میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے،
تو ان میں آیات اور صورتیں بھی وہ ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی حمد اور ثنا والی ہر جگہ پہ نیت بھی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے فاتحہ نہ دیں، ختم شریف نہ پڑھیں۔ جو ہمارے یہاں ختم شریف ہے وہی آدمی پڑھے گا یا وہ عورت پڑھے۔ فاتحہ عورتیں بھی دے سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، اور جب کہ وہ پاکی کی حالت میں ہوں، باقی ناپاکی والی حالت میں وہ ختم شریف اور فاتحہ وغیرہ وہ نہ پڑھیں۔ مزید بھی کچھ سوالات ہیں حضور۔ ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ منت اس وقت مانی تھی، منت کا معنی ہی نہیں پتہ تھا۔ اب یہ کیا ہوگا؟ عجیب سا سوال ہے کہ جب منت مانی تھی اس وقت منت کے حوالے سے پتہ نہیں تھا، شاید یہ نہ پتہ ہو کہ یہ منت واجب ہو جاتی ہے، منت کو پورا کرنا ہوتا ہے، بس دل میں آیا منت مان لی۔ اب دیکھیں یہ سوال بھی کافی حد تک ابہام اور پوشیدگی اس کے اندر اتنی باقی ہے کہ اس کا کس طرح جواب دیا جائے۔ تو منت کا کم سے کم اتنا تو آدمی کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو اس کے شکرانے کے طور پر میں اس کے عوض میں یہ کام کروں گا۔ تو عام طور پہ اس طرح کی چیز اپنے ذمے لازم کی جاتی ہے۔ اب کس چیز کی منت تھی، اب وہ کون سا کام تھا جس کا کرنا اپنے اوپر لازم ٹھہرایا گیا تھا منت کے حوالے سے، تو منت کے تفصیلی احکامات وہ اگرچہ معلوم نہیں ہیں، لیکن منت کا تعلق جو ہے نا وہ الفاظ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی نے منت کے الفاظ ادا کر دیے، اگرچہ اس کی نیت اور ارادے نہیں تھے، تب بھی اس کے اوپر منت کی صورت میں جو بھی کام اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اس کی ادائیگی اس پر ضروری ہو جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، جیسے کوئی شخص منت ماننا چاہ رہا تھا کہ اگر میں امتحانات میں کامیاب ہو جاؤں تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اس کے دل میں یہ تصور تھا، لیکن زبان سے نکلا کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا۔ صحیح، دل میں ہے نماز کا لیکن زبان سے نکلا روزے کا۔ تو اب اس آدمی کے اوپر وہ امتحان میں کامیابی ہو جانے کی صورت میں 10 روزے رکھنا لازم ہوں گے۔ صحیح، اب وہ کہے گا میرا روزے رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، زبان سے نکل گیا۔ تو منت کے معاملے میں، قسم کے معاملے میں دل کے ارادے کا عمل دخل نہیں ہے، جو الفاظ زبان سے آپ نے ادا کیے جائیں گے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اب جس کو منت کا بھی نہیں پتہ لیکن منت کے الفاظ اگر اس نے کہے ہیں تو اب ان الفاظ کے مطابق دیکھا جائے گا، اگر وہ شرعی منت بنتی ہوگی تو باقاعدہ اس کی ادائیگی کرنی ہوگی، اور اگر شرعی منت نہیں ہے ویسے ہی لوگ اس کو منت کہہ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ایسا کام ہو گیا یا بچہ بیمار ہے وہ صحت یاب ہو گیا تو میں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ تو مزارات اولیاء پر چادر چڑھانے کی منت یہ شرعی واجب منت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے منت مانی تو اب اس کو چادر لازمی چڑھانی ہوگی، ٹھیک، واجب ہو جائے گا۔ اس طرح کی یہ شرعی منت شرعی نظر نہیں کہلاتی۔ عرفاً اس کو لوگ منت اور نظر کہہ دیتے ہیں، لیکن اس سے یہ کام لازم اور واجب نہیں ہو جاتا۔ تو سائل محترم جن کا یہ سوال ہے تو انہیں چاہیے دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پہ دارالفتہ کے اوقات کے مطابق رابطہ کر کے اپنی پوری تفصیل سے بتا دیں کہ میں نے منت اس طرح کے الفاظ بولے تھے اور اس وقت میرے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ بتا دیں۔ اچھا، اس کا بھی اعتبار ہوگا کہ عمر کے میں یہی اسی طرح کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پتہ نہیں تھا منت کے حوالے سے، تو اب نابالغ میں یا بچے نے، لیکن اس کو منت یاد ہے وہ اقامت چلو ٹھیک ہے نہیں، لیکن اس کو منت کے یاد کہ کوئی منت مانی تھی، تو نابالغ اور بالغ کا فرق تو رہے گا، کیونکہ شرعی احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بالغ ہے عاقل ہے اس کو احکام شرع کا مکلف اور پابند بنایا ہے۔ جو نابالغ ہے، نابالغ کو کافی حد تک یوں سمجھیں کہ وہ ریلیکس ہوتا ہے، اس کے کسی عمل سے منت ماننے سے اس کے اوپر وہ چیز لازم نہیں ہوتی، نہ نمازیں اس پر فرض نہ روزے فرض، لیکن ان سب چیزوں کی اسے پابندی کا حکم دیا جائے گا۔ اور ایک عمر ہونے پر، جیسے 7 سال کی عمر ہونے پہ روزے کا بھی حکم دیا جائے گا، نماز کا بھی حکم دیا جائے گا، 10 سال کی عمر ہونے پر اور سختی کے ساتھ حکم دیا جائے گا، تو یہ تاکہ اس کی عادت برقرار رہے۔ ٹھیک ہے۔ منت کے اندر اگر مزارات کی عرفی منت بھی مانی ہے اور جو کہ عرفاً ٹھیک ہے جائز ہے تو اس پہ بھی عمل کر لینا چاہیے نا۔ عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایک ہے کہ واجب نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر اس کو پورا کر لیتا ہے، مزارات اولیاء پر جو چادر چڑھائی جاتی ہے، پھولوں کی چادر
پھولوں کی کچھ جو لڑیاں ہوتی ہیں، اس کو بھی لوگ عرف عام میں چادر ہی بولتے ہیں، وہ چڑھا دی یا کچھ اور. وہ پھول مزارات اولیاء پہ ڈالے یا ان کے غلاف ان کے مزار پہ اگر انہوں نے چڑھایا ہے، تو یہ بزرگان دین کے مزارات کی تعظیم اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو اور لوگ ان سے فیوز و برکات حاصل کریں، تو اس اعتبار سے ان کے مزارات پہ چادر چڑھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی مزید سوال. یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ گولڈ ہے 12 تولے. میں نے اس طرح کیا کہ میری دو چھوٹی بیٹیاں ہیں نا، ان کے نام پہ کر دیا 3 تولہ ایک پہ 3 تولہ دوسری پہ، تو 6 تولہ یہ ہو گیا، 6 تولہ وائف کا رہ گیا. آیا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی یا کیا کرنا پڑے گا؟ 12 تولے ان کے پاس گولڈ ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بچیاں ہیں، 3 تولے ایک بچی کے نام کر دیا، 3 تولے ایک بچی کے نام، 6 تولے بیوی کا ہے. یہ نام کر دیا یا ایک ذہن بنا لیا کہ یہ 3 تولے اس بچی کو دینا ہے یا دیا، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اب بچیاں نابالغ ہیں، عام طور پہ یہی کیفیت. اگر بچیاں نابالغ ہیں اور جو 12 تولے سونے کا جو بھی مالک ہے، یعنی اگر ان کی والدہ مالک ہیں اور انہوں نے 3 تولے ایک بچی کی ملکیت میں دے دیا، نام کرنا عام طور پہ اس کو عرفاً تحفہ دینا ہی سمجھا جاتا ہے، تو اگر وہ یوں تعین کر لیا ہے کہ یہ 3 تولہ جو سونے کا سیٹ ہے یہ اس بچی کو ہم نے گفٹ کیا اور یہ والا 3 تولے سونا اس کو گفٹ کر دیا، اس طرح سے 3 تولے سونے کو گفٹ کر دیا اگر بچیوں کو، اگرچہ ان کی والدہ کی اپنی ملکیت اور قبضے میں ہی ہو، تو نابالغ کو اس طرح ملکیت کر دینے سے، یعنی ولی سرپرست والدین اگر اپنے نابالغ بچوں کو اس طرح گفٹ کریں تو ان کا قبضہ ہی بچوں کی طرف سے قبضہ شمار ہوتا ہے، تو بچیاں مالک ہو جائیں گی. اب باقی بچے گا 6 تولے سونا، تو 6 تولے سونا اگر والدہ کی ملکیت میں ہی ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ 6 تولے سونا کے ساتھ ان کے پاس چاندی کا بھی کوئی زیور ہے یا نہیں، ان کے پاس روپے پیسے حاجت سے زائد ہیں یا نہیں، تو اسی طرح پرائز بونڈ یا ملکی غیر ملکی کرنسی ہو گئی، مال تجارت ہوا، تو یہ چیزیں اگر ان 6 تولے سونے کے ساتھ مل کر اگر، اور لازمی بات ہے کہ ملنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تو بن ہی جاتی ہے، تو پھر یہ اس مال پر بھی اگر سال گزر جائے گا اور سال پورا ہونے کے وقت بھی شرائط پائے گئے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. اور اگر 6 تولہ سونے کے علاوہ کوئی نہ مال تجارت ہے، نہ پرائز بونڈ ہے، نہ کوئی حاجت سے زائد رقم کی ان کی یہ مالک ہیں، تو پھر 6 تولہ سونا یہ نصاب سے کم ہے کہ سونے میں نصاب 7.5 تولہ ہے، لیکن اگر 7.5 تولے سے سونا کم ہو، لیکن کم ہونے کے ساتھ ساتھ چاندی بھی موجود ہو، روپے پیسے موجود ہوں یا پرائز بونڈ یا مال تجارت موجود ہو، تو اب سونے کا 7.5 تولہ ہونا ضروری نہیں ہے. اب سونے اور اس کے ساتھ دیگر اموال زکوٰۃ وہ اگر ملانے کے صورت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہو تو پھر زکوٰۃ کی صورت بھی بن جائے گی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ سائل محترم بھی دارالفتہ اہل سنت اگر آپ کے شہر میں موجود ہوں تو بالمشافہ دارالفتہ اہل سنت میں تشریف لے آئیے، ورنہ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ وہاں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. اچھا، اس میں یہ بڑا ایک عمل دخل رہے گا کہ کس کی ملکیت میں ہے، کس کے، یعنی عام طور پہ اگر کہیں کہ 90+ لوگ زیور ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کون سا ہمارا ہے، یہ بچیوں کا ہے یا بچیوں کے نام رکھا ہوا ہے. اچھا، بچیوں کے نام تو یوں اگر ہم دیکھیں تو ناظرین کرام ہماری کوئی شے بھی اپنی نہیں ہے، آپ مکان بھی بناتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں بچوں کے لیے بنایا ہے، بچوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور بھلے آپ کئی لوگ ہیں کرائے پہ رہتے ہیں یا کہیں اور کوارٹر میں رہیں گے، مکان بنا رہے ہیں تو وہ خود تو بھی رہیں گے نہیں، بچوں کے لیے بلکہ کما رہے ہیں تب بھی یہ کہیں گے یار آپ لوگوں کے لیے تو کما رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کما رہے ہیں، تو یہ کیا وہ بچوں کی ملکیت قرار پائے گا؟ اس کا کوئی فارمولہ بتائیں نا. دیکھیں یہ خالی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ جو زیور ہم نے خریدا یہ بچوں کے لیے خریدا ہے، تو عام طور پہ ایک اس جملے کا ایک مفہوم اور معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کی شادی کا جب وقت قریب آ جائے گا، بالخصوص بچیوں کے لیے، کہ جب ان کی شادی کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم ان زیورات کو فروخت کر کے ان کے جہیز وغیرہ شادی کے دیگر اخراجات ان زیورات سے حاصل ہونے والی رقم سے کریں گے. تو اگر یہ معنی ہے تو اس صورت میں
جو زیور کا مالک تھا وہی مالک رہے گا، اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات اگر لاگو ہوں گے تو اسی مالک کے اوپر لاگو ہوں گے۔ فقط اتنا جملہ کہنے سے بچوں کی ملکیت میں وہ زیور نہیں جائے گا۔ جو جواب کا شروع کا حصہ تھا اس کے اندر میں نے پرٹیکولر اس انداز میں جواب دیا ہے کہ اگر 6 تولہ سونا اس طرح سے کیا کہ یہ 3 تولہ سونا فلاں بیٹی کی ملکیت کیا اور یہ 3 تولہ سونا فلاں بیٹی کی ملکیت کیا، انہیں تحفہ دیا، تو اب وہ یہ خاص تحفے کے الفاظ یا ملکیت میں دینے کے الفاظ کی صراحت کرنے سے یہ بچیوں کی ملکیت میں چلا جائے گا، جبکہ وہ نابالغ ہوں۔ اور اگر وہ بچیاں بالغاں ہیں تو اس صورت میں جب تک ان کے قبضے میں نہیں دیا جائے گا زیور تو بچیوں کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ چونکہ الفاظ کیا بولے گئے ہیں ان سب چیزوں کا بڑا ایک عمل دخل ہوتا ہے گفٹ ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو دارالفتہ اہل سنت کے فون پہ رابطہ کر لیں یا بالمشافہ دارالفتہ اہل سنت تشریف لیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا جو پیکج تیار کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کیا سوال اس میں۔ ارسلان صاحب، آپ جیسے نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجنے کا کام ہم تقریباً 10 سالوں سے کر رہے ہیں، آج تک ہمارا کوئی کیس ریجیکٹ نہیں ہوا۔ جی، آپ کے بارے میں مجھے لوگوں نے یہی بتایا مبارک بھائی۔ اب آپ مجھے بھی جلد سے جلد پاکستان سے کینیڈا بھجوا دیں تاکہ میں بھی اپنے دوستوں کی طرح وہاں کی نیشنلٹی حاصل کروں۔ دیکھیے ارسلان صاحب، ہمارا تو یہ دن رات کا کام ہے، اتنے لوگوں کو بھجوایا، آپ کو بھی بھجوا دیں گے۔ آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، آپ کی تعلیم کتنی ہے، یہ تو بتائیں ذرا۔ جی، میں نے گریجویشن کی ہے اسی سال۔ بینک بیلنس آپ بتائیں کتنا ہونا چاہیے؟ گریجویشن اچھی بات ہے، آپ کو اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھجوائیں گے، وہاں جا کے آپ کچھ دن کلاسیں لینا پھر سلپ ہو جانا۔ اسٹوڈنٹ ویزا سلپ ہو جانا، میں کچھ سمجھا نہیں مبارک بھائی۔ آپ پریشان مت ہو ارسلان صاحب، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے آپ ہماری فیس کا 50% ادا کریں گے، ہم اپنے آفس کے ذریعے پہلے تو کسی بینک سے آپ کے لیے مناسب بینک اسٹیٹمنٹ بنوائیں گے، اس کے بعد آپ کے تعلیمی کاغذات اور بینک اسٹیٹمنٹ جمع کروا کر کینیڈا کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن اور ایک سیمسٹر کی فیس ایڈوانس میں جمع کروا دیں گے۔ 20 سے 25 دن میں آپ کا کینیڈا کا اسٹوڈنٹ ویزا لگ کر آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ ہمیں ہماری بقایا فیس ادا کر دیں گے، پھر آپ کینیڈا میں جا کے پڑھیں یا ایک سیمسٹر لے کے سلپ ہو جائیں، یا پھر وہاں کسی سے شادی کر کے نیشنلٹی حاصل کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے مبارک بھائی، شکریہ آپ کا، مجھے تفصیل سے آپ نے پروسیجر سمجھایا۔ میں اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کر کے آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا۔ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارسلان، مجھے آپ کے کینیڈا جانے کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہاں جا کر نیشنلٹی لینے کا طریقہ جو آپ کو مبارک بھائی نے بتایا وہ درست نہیں ہے۔ میری یہ بات یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ دے کر آپ کو عارضی خوشی تو شاید حاصل ہو جائے لیکن انجام پریشان کن ہی ہوگا۔ لیکن آج کل کینیڈا، یورپ اور امریکہ میں جا کر نیشنلٹی حاصل کرنے والے زیادہ تر نوجوان ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس بارے میں دارالفتہ اہل سنت کے کسی مفتی صاحب کو کال کر کے مشورہ کر لیتا ہے، وہ شرعی لحاظ سے ہماری درست رہنمائی فرمائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب جو راستہ بتائیں گے میں اس کا انتخاب کروں گا۔ جی بہت مہربانی، انہوں نے توجہ دلائی ان کو کہ بھائی کسی مفتی صاحب سے پوچھ تو لے۔ اور اس طرح کے جو رائے دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جو اچھی بات کا مشورہ دیں، اچھی رائے دیں۔ جہاں دنیاوی طور پر اس طرح کے معاملات کو کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، تو جہاں دینی معاملہ ہے تو وہاں علماء دین سے، مفتیان اکرام سے رائے لینی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں جمیل صاحب، پڑھائی کے نام پہ انہوں نے جانا ہے اور وہ کہتے ہیں سلپ ہو جاؤ، یہ سلپ ہونا کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں اولاً ایک سلپ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ غائب ہو جاؤ اور اپنے کام کاج کرنا شروع آپ وداؤٹ ویزا رہنا شروع کر دو، جہاں اتنے سارے لوگ رہ رہے ہیں آپ بھی اسی کی طرح یعنی غیر قانونی طریقے سے رہنا شروع کر دیجئے گا۔ تو یاد رکھیں اس طریقہ کار میں جو مبارک بھائی کی طرف سے ان کو بتایا گیا ہے، اس میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے جو ویزا طلب کرنے والا اسٹوڈنٹ ہے تو اسے اپنی ملکیت میں کچھ رقم شو کرنا ضروری ہوتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ملکیت میں کتنی رقم ہے۔ اب تعلیم انہوں نے بتا دی کہ انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، لیکن رقم کتنی ہے؟ تو اب رقم تو ان کے پاس نہیں ہے۔ رقم یعنی پیسے کمانے ہی کے لیے کینیڈا جانے کی سوچ ہے۔ تو اب ایک طریقہ کار یہاں جو ہمارے اس پیکیج کے اندر مبارک صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کو ہم بینک سے ایک رقم آپ کے نام پہ اسٹیٹمنٹ بنوا دیں گے اور وہ یوں کینیڈا
ہم شو کریں گے وہاں کی ایمبیسی، وہاں کی یونیورسٹی وغیرہ میں، تو اس طرح پھر آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں یہ بینک وغیرہ سے اس طرح جو اسٹیٹمنٹ تیار ہوتا ہے، جھوٹی اسٹیٹمنٹ، جھوٹی، جعلی، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ریکوائرمنٹ یہ کہ 10 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہو، اب 10 لاکھ روپے میں یہ 10 روپے کا بھی مالک نہیں ہے، اکاؤنٹ میں ہے، لیکن اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ہیں، اور اس اکاؤنٹ ہولڈر اسٹوڈنٹ کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے کو استعمال نہیں کریں گے، آپ نے صرف یہ 10 لاکھ روپے شو کرنے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، اور اتنی مدت تک یہ آپ کے اکاؤنٹ میں رقم شو ہوگی یہاں تک کہ آپ کو ویزا مل جائے اور آپ اگلے ملک وہاں پہنچ جائیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہمارے آپ کے اکاؤنٹ میں شو ہونے والی رقم ہے یہ واپسی ہمارے پاس ریٹرن ہو جائے گی۔ اس کام کے لیے پھر بینک کچھ چارجز وصول کرتا ہے، تو یہ جو بینک کی طرف سے چارجز وصول کرنا ہے یہ رشوت کی ایک صورت ہے۔ اولاً اس پورے پروسیس میں کیا ہوا کہ ایک تو یہ جعلی اسٹیٹمنٹ شو کی جا رہی ہے جو دھوکہ دہی پر مشتمل ہے، کہ ایک اکاؤنٹ میں آپ کے رقم نہیں تھی لیکن آپ نے بینک سے رقم یوں لے کے جعلی اسٹیٹمنٹ تیار کی اور آگے دھوکہ دیا اگلے ادارے کو۔ اچھا، پھر یہاں پر جو بینک کی طرف سے آپ کو رقم ملی ہے یہ بطور قرضہ بھی نہیں ہے کہ قرض والی جو رقم ہوتی ہے آدمی اس کو استعمال کرتا ہے، استعمال کر لیتے ہیں، یہ رقم امانت بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس امانت رکھوائی اور اس کے بعد وہ واپسی لے رہے ہیں، بلکہ یہاں معاملہ یہ کہ جس کے اکاؤنٹ میں رقم رکھوائی جا رہی ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اتنی چارجز ادا کریں گے، اتنی فیس ادا کریں گے بینک کو۔ تو اب یہ والی جو صورت ہے یہ شرعی عقود کے اندر جو معاہدے ہوتے ہیں رقم وغیرہ کے حوالے سے، نہ یہ امانت ہے نہ یہ قرض ہے، تو اب یہ والی جو صورت ہے یہ ایک جعل سازی پر مشتمل ایک کام تھا، گویا کہ اس اسٹوڈنٹ نے باہر جانے کے لیے اپنا کام نکلوانے کے لیے بینک سے کہا، اور بینک نے اس کا کام نکالنے کے لیے کہا کہ آپ اتنی اماؤنٹ ہمیں دو گے تو ہم آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی جو رقم ہے وہ شو کر دیں گے، آپ کا بھی کام ہو جائے گا اور ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ تو یوں یہ جو رقم ہے یہ رشوت ہے، اور رشوت لینے والا دینے والا، تو یہ دونوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں، دونوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ لہذا یہ جو طریقہ کار اس پیکج کے اندر پوچھا گیا ہے تو ایسا کرنا شرعاً ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اچھا، پھر یہ تو یہ تک کہ جو شو کر رہے ہیں، پھر وہاں جانا ہے اور وہاں جا کر اگر بالفرض کوئی یہ دھوکے دے کر چلا گیا پھر وہاں بھی کیا دھوکہ دے کر وہ رہتا رہے؟ مزید دھوکے پر دھوکہ دینے کی اجازت تو نہیں ہے۔ ایک تو یہ دھوکہ اولاً جانے میں بالفرض کوئی چلا گیا تو اب اس کو یہی کہا جائے گا کہ جو کام دھوکہ دہی پر مشتمل اور رشوت کے ساتھ کیا گیا اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اب اس کے بعد پھر جو وہاں رہنا ہے تو کسی بھی ملک میں کسی دوسرے ملک کے باشندے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، ان تمام قوانین کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر آپ کا دوسرے ملک میں رہنے کے لیے ویزا ہولڈر ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح، وداؤٹ ویزا قانونی طور پہ کسی بھی شخص کے لیے الاؤ نہیں ہے کہ دوسرے ملک میں وہ رہائش پذیر ہو، بلکہ ویزا ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے اس ویزے کو اگر آپ نے مزید مدت رہنا ہے رینیو کروا لیں، اس کی مدت بڑھوا لیں۔ تو بعض لوگ ویزا بنوا کر 2 3 4 مہینے کے لیے ویزا لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں اور اس ملک یا اس شہر میں مختلف مقامات پہ خفیہ جگہوں پہ رہتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، کما رہے ہوتے ہیں، اور پھر خفیہ ذرائع سے اپنے گھر والوں کو بھی رقم بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، غیر قانونی طور پہ کسی ملک میں رہنا اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قوانین کہ جن قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آدمی آزمائش کا شکار ہو، سزا کی طرف چلا جائے، یا جان چھڑانے کے لیے پھر مزید رشوت دے کر اپنے آپ کو چھڑائے، تو ایسی قانون شکنی یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور ملکوں کے حوالے سے جو قوانین بنتے ہیں ویزے وغیرہ کے حوالے سے، تو شرعاً یہ قانون اس کو ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا، تو اس کو فالو کرنا، اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر وہاں پہ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے، ایک تو شخص اپنے وہاں کے ملکی قوانین توڑنے پر سزائیں بھی سخت ہیں، ایک بات، دوسرا اپنے ملک کی بھی بدنامی ہوئی، جس وطن سے جس ملک سے یہ جا رہے ہوتے ہیں، جی تو کئیوں کے لیے ایسی آزمائشیں کر دیتے ہیں کہ جو پھر باقاعدہ آفیشیل اور درست طریقے سے جا رہا ہو اس کے لیے بھی نئی سے نئی آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے آپ کوئی بھی ایسا ذریعہ وہ اختیار ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ یہاں بھی لوگوں کو دھوکہ دیں، وہاں بھی دھوکہ دیں، اور پھر دھوکہ دہی کرتے ہوئے وہیں آپ آرام سے رہتے رہیں۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ عمرہ ویزا پر عمرہ کرنے گئے یا حج ویزے کے لیے گئے، یا عمرہ ویزا کرنے کے لیے گئے، چھپ گئے، حج کے دنوں میں ظاہر ہو گئے، اور حج کے لیے کئی تو یہ کام کر لیتے ہیں، کچھ یہ کرتے ہیں کہ وہ وہاں کہیں ادھر ادھر چلے گئے، جیسے یہ سائل صاحب کہہ رہے تھے کہ سلپ ہو جائیے گا، تو وہ بھی عمرہ کیا اور اس کے بعد ایسے سلپ ہوئے کہ کہیں باغات میں کام کرتے رہیں گے، جنگلات میں کرتے رہیں گے، تو پھر جب پکڑے جاتے ہیں پھر ان کے لیے بھی معاملات ایسے سختی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو احکامات دائرے پھر وہاں بھی اسی طرح ہی ہیں۔ یہ مطلب جیسے حج یا عمرے کے ویزے والے شخص کو بھی ان ویزے کی جو مدت ہوتی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر اپنے مزید رہنا ہے تو اس کو قانونی طریقے سے اس کو رینیو کروا لیا جائے، جی، اس کی مدت بڑھا لی جائے۔ تو غیر قانونی طور پہ رہنا یہ مکہ مدینہ میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض اوقات شفیق صاحب بعض لوگ بڑے فخریہ انداز سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بغیر اقامے کے رہتے رہے اور ہم نے تو اتنے حج کیے، تو اتنے عمرے کیے۔ ہاں، تو ایک تو یہ غلط کر رہے ہیں، اور غلط اوپر کر سے رہے ہیں اور اس کا بڑی دلیری کے ساتھ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک ناجائز کام، پھر اس ناجائز کام میں بھی بے باکی کے ساتھ اس کا اظہار، یہ گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے بڑی بدبختی تو ان کی ہوتی ہے نا کہ جو معاذ اللہ ان غلط کاموں کو بھی اللہ رسول کا فضل کہہ دیں کہ بھائی ہمارے اوپر یہ، اس کے تو بہت سخت احکامات ہو سکتے ہیں۔ یہ تو آپ چاہے غیر ملکی بات نہیں ہے، یہاں پہ بھی اگر ایک کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اس غلط کام کو معاذ اللہ رسول کا فضل کہے تو بڑی عجیب بات ہے، اور اس پر تو سخت احکامات مرتب ہوں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی ان غلطیوں کو، غلط کام کو، ناجائز کاموں کو، اس کو معاذ اللہ رسول کا فضل سے تعبیر کریں، اس سے بھی پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، اور اس طرح کے جملے وہ دلیری سے، ڈٹائی سے نہ کسی کو بتانے چاہیے، اور نہ اس طرح گناہ کا اپنے اظہار وہ کرنا چاہیے۔ چلیں جی، کافی سوالات شامل ہوئے ہیں، ایک مختصر سا سوال کا جواب دے دیں۔ غلطی سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو بھائی بول دے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں، تو کیا کہیں گی؟ بیوی کا اپنے شوہر کو بھائی کہنا، یا شوہر کا اپنی بیوی کو بہن کہنا یا ماں کہنا، یعنی ایسے رشتے سے تعبیر کرنا ایک دوسرے کو کہ جن رشتوں میں نکاح جائز نہیں ہے، محارم والا رشتہ بنتا ہو، تو اس طرح کے رشتوں کے الفاظ استعمال کرنا مرد کے لیے یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوں گے، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس سے نکاح پہ فرق اثر نہیں پڑتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی نے شوہر کو بھائی کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ گیا، یا شوہر نے بہن کہہ دیا یا باجی کہہ دیا تو نکاح ٹوٹ گیا، تو ان الفاظوں سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ شوہر بھی بعض اوقات تو میری ماں اور اس طرح کے جو ہماری عام لینگویج میں جملے ہوتے ہیں تو وہ بیوی کو کہہ دیتے ہیں، تو یعنی ان کو بھی اسی طرح ہی ممانعت۔ ہاں، ان کو بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔